أشهد أن محمدا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا، یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرہ پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ یہ حدیث جو آپ سے شیئر کی گئی ترمذی سے لی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں ہوں آپ کی میزبان لیلا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ میں نئے آنے والوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں، اور ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، تاکہ میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے مزید اچھے سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتی رہوں اور لاتی رہوں آپ کے لیے۔ اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کا لنک ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، شکریہ۔ تو ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کے آئی ہوں، یہ اتنا سالڈ اور اتنا پاورفل ہے، اور اس کے ساتھ ہے کہ ہر کام کے پورے ہونے کا وظیفہ۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی مشکل ہے جس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا کام ہے، وہ آپ شروع کرنے سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس میں کامیابی ملے، تو آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ اور کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائے، تو اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ کام، آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت زبردست عمل ہے جو میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اور اس میں چونکہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ہے، اور ان دونوں سورتوں کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ بہت زبردست کلام ہے، اور یہ دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر مرض میں شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور اگر اس کو پڑھ کے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت 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 ہی محبوب اور مجرب سورت ہے، اور اس سورہ کو بھی پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ اس کو پڑھیں، بالکل اس کو پڑھنے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہو یا سورہ اخلاص ہو، یہ ایسی صورتیں ہیں جنہیں جتنا زیادہ پڑھا جائے گا اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قربت عطا فرمائے گا، جو ان دونوں صورتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا اس کے لیے۔ اور اس کے ساتھ جب کوئی وظیفہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو وہ چیز بھی مل جائے گی جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو آج کا وظیفہ آپ سن لیجئے، اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں، پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ بول رہی ہوں، لیکن وظیفے کے بارے میں بتانا بھی ضروری ہے۔ اگر میں ویڈیو بالکل شارٹ بتاؤں اور آپ کو بناؤں اور بس وظیفہ بتا دوں، تو اس طرح سے آپ کو وظیفے کے جو فوائد ہیں وہ سمجھ نہیں آئیں گے۔ جب تک آپ کے ساتھ فوائد اور فضائل نہ شیئر کیے جائیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا
حاصل ہو سکتا ہے۔ اب آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور آپ واپس اپنا عہدہ چاہتے ہیں، اسی عہدے پہ واپس آنا چاہتے ہیں نوکری میں، یا پھر آپ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے ویزے کے لیے بھی بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور آپ کا مقصد نہیں پورا ہو رہا، تو آپ یہ عمل کر کے اپنے رب سے اس کی برکت سے ویزے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یا شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کوئی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جلد از جلد کسی اچھی جگہ پر اس کا رشتہ ہو جائے اور شادی کے لیے تمام انتظامات بھی ہو جائیں، تو اگر کوئی بندش ہے وہ بھی ہٹ جائے، کوئی رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے اور اپنے آپ اس کے سارے مسئلے مسائل جو ہیں شادی کے حوالے سے حل ہوتے چلے جائیں، تو بھی آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مانگے گے اس وظیفے کو کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے، وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر کوئی اولاد کے لیے کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی رزق میں تنگی دور کرنا چاہتا ہے، کوئی قرض کی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ جو ہے اس سے نجات چاہتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو پڑھیں گے اور تو آپ کو وہ مقصد ضرور حاصل ہوگا۔ یہ بہت سالڈ عمل ہے، اور اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ پڑھنا کیا ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، اور اس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد جو ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ جو بھی اس وظیفے کو کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے 5 نمازوں کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو بہت اچھا ہے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، اسے 5 نمازوں کے ساتھ کریں اگر آپ زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو روٹین بنا لیں، کام کے پورا ہونے تک اس کو پڑھتے رہیں، اور اگر کام پورا ہو بھی جاتا ہے پھر بھی اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اور بھی تمام حاجات پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ جیسے جیسے جو بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے، آپ زبان سے نکالیں گے، ادھر آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ ایسا عمل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اگر آپ 5 نمازوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو جو بھی نماز آپ کو ملتی ہے، یعنی فجر ہے یا ظہر کا ٹائم ہے یا جس نماز کے ساتھ بھی آپ پڑھنا چاہیں، شروع کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تو پاکی کی حالت میں لازمی، آپ اگر بغیر نماز کے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پاکی کی حالت میں ہی اس عمل کو کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں خواتین بالکل اس عمل کو نہیں کریں گی۔ باوضو ہو جائیں، باوضو ہونے کے بعد اگر نمازوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو بھی، اور اگر بغیر نماز کے کسی بھی ٹائم آپ اس کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ استغفار کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کی تعداد بھی 7 ہوگی اور سورہ فاتحہ کی تعداد بھی 7 ہو جائے گی، یعنی 7 مرتبہ۔ اور اس کے بعد جب آپ 7 مرتبہ سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ ہی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس کو بھی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد بھی جو ہے وہ، اس کی تعداد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلام پاک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے درود شریف، ٹھیک ہے۔ درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے جیسے شروع میں پڑھا۔ اس کے بعد آپ پہلے دعا مانگ لیں اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، یا پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا مانگ کے پھر 1 مرتبہ دعا مانگنے کے بعد بھی درود شریف لازمی پڑھیں، اور پھر آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، اور اس عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر آپ پورے دن میں کسی بھی ٹائم 1 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ اس کو روزانہ پڑھ لیں۔ زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے آپ کا یہ پڑھا جائے گا۔ بس باوضو اور پاکی کی حالت میں خواتین اس چیز کا خیال رکھیں کہ پاکی کی حالت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، ناپاکی میں نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس میں صورتیں ہیں اور صورتوں کو پاکی کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل بہت زبردست ہے اور ہر کام کے پورا ہونے کا وظیفہ ہے، یہ ضرور کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس
کی برکت سے جب آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور 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 مل جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔